اور جتنے بھی اپنے دلوں میں گریے کی حسرت لے کے بیٹھے ہیں، خالق سے توفیق مانگتے ہوئے بھی صلوات پڑھ لیجئے۔ سب سے پہلے بانی فرش عزا مہدی دوران کو دعوت نامہ دیتے ہوئے بھی صلوات پڑھ لیجئے۔ اور اسی طرح بانی فرش عزا حضرت زہرا کو جنت البقیع سے بلاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ آقا زادی آج آپ کسی بھی مقام پہ ہوں، آج آپ عراق کی سرزمین پہ ہیں، حسین غریب کی زری کے پاس ہیں یا اکبر کی زری کے پاس ہیں، آقا زادی یہاں بھی ہم غریبوں کا پرسہ لینے آ جائیے۔ اپنی آقا زادی کو دعوت نامہ دیتے ہوئے بھی صلوات پڑھ لیجئے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ مخدومۃ محرومۃ عن حق میراث ابیہا۔ اوصار مل کے کو آقا زادی آپ کو آپ کے حسین کا پرسہ، آقا زادی زہرا مظلومہ آپ کو آپ کے حسین کے جوان علی اکبر کا پرسہ، آقا زادی آپ کو آپ کے ششمہ علی اصغر کے نار ہونے کا پرسہ، آقا زادی آپ کو آپ کے حسین کی 4 سالہ معصومہ کو لگنے والے تماچوں کا پرسہ، آقا زادی آپ کو آپ کی بیٹی زینب کی اترنے والی چادر کا پرسہ، آقا زادی آپ کو آپ کے حسن قاسم کے سینے ذوالجناح سے گرنے کا پرسہ، الصلاۃ والسلام علی حسن مسموم بمدینۃ جدنا، الصلاۃ والسلام علی حسین غریب المقتول بکربلا۔ آئیں عزادار جو رونے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، اتنا ہی کہوں گا، آج کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جو غم حسین میں روئے بغیر اٹھے۔
اپنی آوازوں کو آج کھلا چھوڑ دینا، کیونکہ شاید کسی کے ساتھ غریب سجاد آیا بیٹھا ہو اور رو رو کے کہہ رہا ہو تجھے کیا معلوم میرا بھائی علی اکبر کتنا حسین تھا۔ روایت میں ملتا ہے جب بھی کوئی عزادار روتا ہے نا، ادھر سے 4 سال کی معصومہ اپنی پھوپھی اماں کی قبر پہ چلی جاتی ہے اور رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں آنا میرے بابا کے عزادار آئے بیٹھے ہیں، ایک ہاتھ میں رومال لیا ہوتا ہے اور عزادار کی آنکھ سے آنسو گرتا ہے، اس آنسو کو صاف کر کے کہتی ہے گھبرا نہیں تیرے آنسو رہے گا نہ جانے دوں گی۔ پھر فرماتے ہیں ادھر شام سے شام کی قیدن بھی چلتی ہے، ادھر بقیہ سے ایک دکھے پہلو والی بیوی جس کا ایک ہاتھ پسلیوں پہ ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں رومال لیا ہوتا ہے، عزادار کی آنکھ سے آنسو گرتا ہے، صاف کر کے کہتی ہے عزادار تیرے یہ آنسو قبر کی پہلی رات کام آئیں گے، تو جب قبر کی پہلی رات آئے گا میں زہرا انہی آنسوؤں کو لے کر تیری سفارش کرنے آؤں گی۔ آؤ عزادارو، جس جوان کو رونے کے لیے اکٹھے ہوئے ہو نا، حسین کو اپنے نانا سے بہت پیار تھا، اتنی محبت تھی، نانا کبھی حسین کے گلے کا بوسہ لیتا، کبھی ہاتھوں کے بوسے لیتے، کبھی رخسار کے بوسے لیتے، اتنی جو محبت کرتے تھے۔ نانا کے جانے کے بعد حسین نے اکبر کو اس طرح مانگا جس طرح کسی لال کو نہیں مانگا۔ نماز شب میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہتا مالک اللہ مجھے ہم شکل پیمبر لال عطا کر۔ فرماتے ہیں کہ ہر روز مصلی عبادت پہ بیٹھ کے اکبر کو مانگتا نا، پھر جب آ گیا وہ دن حضرت علی اکبر تشریف لائے اور دنیا میں آ گئے، آدھی آدھی رات کو اٹھ کے حسین کبھی اکبر کے رخساروں کا بوسہ لیتا، کبھی علی اکبر کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا، کبھی علی اکبر کے پاؤں کے تلیوں کا بوسہ لیتا۔ بی بی لیلہ کہتی ہیں میں نے کہا مولا جب اکبر چلتا ہے تب کیوں بوسے نہیں لیتے، اکبر جب سوتا ہے تب کیوں بوسے لیتے، اور رو کے کہا اے لیلہ تمہیں کیا معلوم میں نے بڑی دعاؤں سے مانگا ہے علی اکبر کو۔ اتنی سخت شہادت ہے حضرت علی اکبر کی، کوئی بھی بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آؤ عزادارو، شیخ مہدی نجف کے عالم دین ہیں کہ جو ہر سال ذریعے امام حسین پہ ہر ایک مظلوم کا پرسہ دیتے، لیکن کبھی علی اکبر کی شہادت نہ پڑھی۔ فرماتے ہیں 11 سال تک علی اکبر کی شہادت نہ پڑھی تھی۔ 11 سال کے بعد ایک زائرین کا قافلہ گیا، جنہوں نے جا کے کہا شیخ مہدی آج ہمیں علی اکبر کی شہادت سناؤ۔ جیسے ہی شیخ مہدی کہتے ہیں میں نے کہا میں نے 11 سال تک علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھی، میں نہیں پڑھ سکتا، میرا دل برداشت نہیں کر سکتا۔ آؤ عزادارو سنو گے پھر کیا ہوا۔ زائرین نے ہاتھ باندھ کے کہا شیخ مہدی تجھے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، آج ہمیں علی اکبر کی شہادت سنا۔ شیخ مہدی نے ایک ہاتھ ذریعے حسین پہ رکھا، ادھر سے فرش پہ عزاداران امام حسین بیٹھے، اس نے رو کے صرف 3 جملے کہے۔ پہلا جملہ کہہ کے کہتا، رو کے کہتے تھے، فرمایا اے مولا حسین تیرے اکبر کی جوانی کے بڑے ارمان ہے۔ فرماتے ہیں دوسرا انہوں نے جو بیان کیا، رو کے خود بھی تڑپ گئے، سارے عزاداروں نے گریہ کیا۔ سنو گے کون سا بیان؟ رو کے کہتے تھے مولا جب تیرا جو ہے جوان زین ذوالجناح سے زمین پہ آیا تھا اس وقت تیری حالت کون سی تھی؟ پدر بر لاش پسر زانو بزانو رسید، حسین چل نہیں سکتے تھے، کبھی
کبھی اٹھتے تھے پھر گر جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے پھر گر جاتے تھے، رو کے یہی کہتے تھے اکبر میرے ساتھ بول، تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا۔ شیخ مہدی کہتے ہیں یہی جملے میں پڑھ کے جا کے بستر پہ سویا، مجھے نیند نہیں آتی تھی، چند لمحے کے لیے میری آنکھ لگی، میں نے کیا دیکھا، ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو میرے پاس آ کے کہتی ہے شیخ مہدی تو نے آج مجھے بے چین کر دیا ہے، جب سے تو نے اکبر کی شہادت پڑھی ہے میں ہر عزادار کی آنکھ سے آنسو لے کے اپنے بیٹے حسین کے زخموں پہ لگاتی رہی، میرے حسین کے سارے زخم ختم ہو گئے لیکن اکبر کی جوانی کا ختم نہیں ہوا۔ فرمایا شیخ مہدی تو آ کے بستر پہ سو گیا، میرا حسین ابھی تک قبر میں بے چین۔ اجرکم اللہ، آہو زدارو جو رونے کے لیے بیٹھے ہو، اتنا حسین تھا حسین کا علی اکبر۔ جب کوئی جوان علی اکبر کی شہادت پہ نہیں روتا نا، یقیناً زہرا کی آواز آتی ہوگی تجھے کیا معلوم حسین کا جوان کتنا حسین تھا۔ جب چلتا تھا گلیوں سے لوگ کہتے تھے پیمبر آ رہے ہیں۔ آؤ عزادارو، آ گیا وہ لمحہ جب غریب کربلا شب عاشور ہر کے پاس گیا، ادھر سے وہ لمحہ آیا، آذان کا وقت قریب آیا، حسین نے اپنے جوان سے کہا آنا علی اکبر۔ پہلے کوئی اور آذان دیتا تھا لیکن جیسے ہی شب عاشور آئی نا، اب مؤذن کو کہا تو نے آذان نہیں دینی بلکہ آج میرا جوان علی اکبر دے گا۔ آؤ عزادارو، ادھر سے علی اکبر کو بلایا اور آ کے کہا آؤ علی اکبر گلدستہ آذان پہ آذان دو۔ علی اکبر جیسے ہی گلدستہ آذان پہ آئے، انہوں نے ہاتھوں کو کانوں پہ رکھا، رو کے کہتے تھے اللہ اکبر۔ ادھر سے علی اکبر کی آواز آئی اللہ اکبر۔ روایت میں ملتا ہے زینب عالیہ اور ساری بیویاں کبھی کسی خیمے سے جا کے لگتی، کبھی کسی خیمے سے جا کے لگتی، ہر پردہ دار کی آواز آتی، ایسے لگتا ہے جیسے اکبر کی آخری۔ اجرکم اللہ، آؤ اپنی آوازوں کو کھلا چھوڑ دو، آؤ یقیناً مہدی دوران یہاں تشریف فرما ہوں گے۔ فرماتے ہیں جہاں بھی علی اکبر کا پرسہ ہوتا ہے مہدی دوران اس پرسے کو لینے کے لیے ضرور آتا ہے۔ ادھر سے حسین کے جوان نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علی اکبر نے اللہ اکبر کی آواز دی۔ کبھی کوئی بھی کسی خیمے میں جاتی، ایسے لگتا تھا جیسے بابا کی کوفہ میں آخری آذان سنی تھی، جیسے اس زبان میں درد تھا آج ویسے اکبر آذان۔ اجرکم اللہ، آؤ عزادارو، آؤ اذان بعد میں مکمل کروں گا۔ آ گیا وہ لمحہ، سارے صحابی چلے گئے، بچ گیا کمر بنی ہاشم کا مجمع۔ علی اکبر آ کے بابا کی خدمت میں کہتا ہے بابا حالی میں رخصی للموت، بابا کیا موت کی اجازت ہے؟ حسین نے بلایا، کہا ادرو منی الیہ الیہ، اکبر لال میرے قریب آ۔ جیسے جو قریب آیا، بتا مجھے موت کیسے لگتی ہے؟ رو کے کہا بابا ایسے لگتا ہے شہد سے بھی زیادہ۔ یقیناً غریب کی آواز آئی ہوگی کاش تو بوڑھا باپ ہوتا، میں جوان ہوتا پھر پوچھتا بوڑھے باپ۔ اجرکم اللہ، آؤ عزادارو، یہاں سے حسین کا جوان جب آ گیا نا، اب میرے مولا حسین نے علی اکبر کو کہا اکبر ایک بات کا مجھے جواب دو، تجھے موت کیسے لگتی ہے؟ رو کے کہا بابا شہد سے
زیادہ لذیذ ہے۔ عزادارو جیسے جو کہنا تھا اب حسین مولا نے فرماتے ہیں جتنے بھی جوان گئے تھے اتنی جلدی نہیں کی جتنی علی اکبر کو بھیجنے میں کی ہے۔ عزادارو اتنی جلدی نہیں کی۔ پھر حسین نے بڑا عجیب کام کیا، کہتے ہیں یہ خیام سے باہر ذوالجناح کھڑا تھا، علی اکبر کو سوار کرانے سے پہلے اب میرے مولا حسین نے امامہ اٹھایا اور باندھنا شروع کیا، رو کے کہتا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ۔ جب آیا نا وہ لمحہ، جب یہ آیت تلاوت کرنے کا لمحہ آیا، اب غریب کی آواز آئی، اکبر کی ماؤں، اکبر کی بہنوں، اکبر کی پھپھیاں، آؤ علی اکبر کا آخری دیدار کر لو۔ ادھر سے ساری پردہ بیویاں باہر نکلی۔ حسین نے عجیب رنگ اپنایا، تات الحرک کا پلڑا اٹھا کے حسین نے جوان کو باندھنا شروع کیا۔ ادھر سے جیسے ہی تات الحنک کا پلڑا اٹھا، آواز آئی قالو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہی یہ حالت بنی، علامہ اختر عباس نجفی مرحوم کہتے ہیں 2 لاشیں ایسے گئے جو زندوں کا ماتم ہوا، فرماتے ہیں ایک غریب حسین کا، فرماتے ہیں دوسرا علی اکبر جب خیام سے نکلنے لگا، ہر پردہ دار نے پتھروں سے ماتم شروع کیا، رو رو کے کہتی تھی واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسنہ۔ ہر پردہ دار گریا کرتی رہی، لیکن اب آخری لمحہ وہ آ گیا جب حسین نے اپنے جوان کو زین ذوالجناح پہ سوار کرایا۔ ہر بیوی کہتی تھی اکبر اپنے رخسار کا بوسہ لینے دے، کوئی بیوی کہتی تھی اکبر اپنی تلیوں کے بوسے لینے دے، کوئی کہتی تھی ہتھیلیوں کے بوسے لینے دے۔ جس بیوی کا قد بڑا تھا، کسی نے اکبر کے سینے کا بوسہ لیا، کسی نے علی اکبر کے رخساروں کا بوسہ لیا، کسی نے علی اکبر کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، لیکن ایک 4 سال کی معصومہ جس کا قد بڑا چھوٹا تھا، عزادارو گھوڑوں کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے، رو کے کہتی ہے اے میرے بھائی کی سواری، میرے بھائی کو مقتل نہ لے جانا، جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ بے زبان جانور نے اپنے سر سے اشارہ کیا، کیا دیکھتے ہیں علی اکبر، سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے نہ لے جانا، واہ غربتا واہ اکبرا۔ پھر کہا اکبر ہاں تجھے جانے سے روکتی نہیں ہوں۔ ہر بی بی کا قد بڑا تھا، کسی نے تیرے سینے کا بوسہ لیا، کسی نے تیرے رخساروں کا بوسہ لیا، کسی نے تیرے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ ایک بہن پہ احسان کر، میرا قد تو بہت چھوٹا ہے، اپنی رکابوں سے پاؤں کو نکال، میں تیرے پاؤں کی تلیوں کے بوسے اجرکم اللہ۔ عزادارو جتنے رونے کے لیے بیٹھے ہو، بس ایک جملہ ایسا کہوں گا، ادھر سے چھوٹے چھوٹے لب حسین کی بیٹی نے اپنے بھائی کے پاؤں سے لگانے شروع کیے، چوم کے کہتی تھی اکبر ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے، جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ ادھر سے حسین کا جوان خیام سے نکلنے لگا، ایک بی بی نے آ کے کہا اکبر دیکھ سجاد اپنے بستر سے گر چکا ہے، دونوں بازو بڑھا کے کہہ رہا ہے او اکبر مجھے بھی ملتے جاؤ، میں نے تو اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ کبھی کوفہ کے دربار کبھی شام کے دربار، یہ دونوں بھائی اس انداز سے ملے، اس انداز سے ملے، آؤ عزادارو اس انداز سے دونوں بھائی ملے۔ غریب حسین نے جدا کرنا شروع کیا۔ صاحب احسن المقال لکھتے ہیں ادھر دونوں بیٹوں کو جدا کیا، اکبر کو روانہ کیا۔ جیسے جو اکبر خیام سے مقتل کی جانب چلا، بوڑھا باپ پیچھے چلنا شروع کیا، رو کے کہتا تھا اکبر جب تک تو جاتا رہے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، تیری باپ کے تیرے بغیر نہیں گزرتی۔ آؤ عزادارو ادھر سے علی اکبر مقتل کی جانب گئے۔ صاحب احسن المقال لکھتے ہیں حسین کا لال قاتلوں
پھولوں کے جرمٹ میں گر گیا تھا، اب وہاں آیا جہاں حسین کی وہ علی اکبر کی ماں بیٹھی تھی، کہتی ہے علی اکبر کی ماں اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر، اللہ ماؤں کی دعا رد نہیں کرتا۔ ادھر سے حسین کی زوجہ علی اکبر کی ماں نے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، رو کے کہتی تھی یا راعد یوسف الی یعقوب، او یعقوب کو یوسف ملانے والے میرے حسین کو علی اکبر کی زیارت کرا۔ فرماتے ہیں ماں کے جملے ختم نہ ہوئے تھے، حسین کا لال آیا، رو کے کہتا تھا یا ابتا العطش قد قتلنی، بابا پیاس نے مار ڈالا، بابا لوہے کے بوجھ نے۔ اجرکم اللہ، آواز دارو، ایک جملہ ایسا کہتا ہوں، ادھر سے حسین نے کہا ادرو منی الیہ الیہ یا بنیہ، میرا لال میرے قریب آ۔ جیسے جو حسین کا لال قریب آیا، فرمایا ادخل لسانی فی فمی، اے اکبر اپنی زبان میرے منہ میں ڈال۔ جیسے جو ڈالنا تھی فوراً ہی کھینچ لی، رو کے کہتا تھا اکبر آ نظر دیکھ، رو کے تڑپ کے کہتا تھا لسانوں کا ای بس من لسانی، بابا تیری زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ تڑپ کے فوراً ہی کھینچ لی، جیسے ہی کھینچی غریب نے اپنی انگوٹھی کو اتارا اور علی اکبر کے منہ میں رکھ کے کہا اکبر جاؤ نانا حوضے کو سر پہ پانی پلائے گا۔ جیسے جو اکبر اب روانہ ہوئے، ایک ظالم نے اٹھائی اور نیزہ اٹھا کے علی اکبر کے سینے میں مارا۔ جیسے جو سینے میں برچھی لگی، اکبر نے زین کو چھوڑا۔ اب غریب کی حالت یہ تھی، کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا۔ یہاں سرائکی کا ایک شاعر کہتا ہے حسین یہ روتا ہوا کہہ رہا تھا کہیں ڈٹھا ہووے میرے اکبر کو مسجد اقصی تو لاندا انج نہ لہڑا جیویں امت لہائی میں راج تو آ پسیاندہ۔ تڑپ کے کہتا تھا میں مرکز ہاں وچ دنیا دے اولاد دیا درداندہ، او کوئی ترس کرے میری غربت تے میں کوئی اکبر نظار۔ اجرکم اللہ، آیت اللہ مومنی فرماتے ہیں حسین کئی باری اٹھتا پھر گر جاتا، پھر اٹھتا پھر گر جاتا، یہی کہتا تھا اکبر کچھ بول، تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا۔ آؤ عزادارو، جیسے جو لاش اکبر پہ پہنچا، ایک جملہ اور عرض کر دوں۔ فرماتے ہیں آیت اللہ مومنی دو جملے روایت میں استعمال ہوئے، قطعوہ اربن اربا مقطع الاعضاء، کہتے ہیں مقطع الاعضاء کا مطلب یہ ہوتا ہے ترتیب سے کاٹنا، قطعوہ اربن اربا کا مطلب ہے جسے جو ملتا تھا وہی مارتا تھا۔ علی اکبر قطعوہ اربن اربا کا مصداق تھا۔ ادھر علی اکبر نے اپنے بازو گھوڑے کے گلے میں ڈالے، جیسے جو ڈالا تھا یہی چاہتا تھا بابا کے قریب گرے، لیکن ظالموں نے تیر مارے، تلواریں ماری، نیزے مارے، یہی کہتا تھا بابا تیرا بیٹا تجھے۔ اجرکم اللہ، آؤ آذان کا وقت قریب آنے والا ہے، آؤ عزادارو، بس یہی دو جملے آپ کے گریے کے لیے کہوں گا۔ ادھر سے حسین اپنے لال کے پاس آیا، حالت کون سی گی؟ پدر برلاشے پدر زانو بزانو رسید، ابھی چند قدم فاصلے پہ تھا کہ حسین نے ایسے ٹرنا شروع کیا، ایسے چلنا شروع کیا جیسے کوئی بچہ پاگو زانوں کے بل چلتا ہوا آتا ہے۔ علی اکبر کے رخسارے کو اٹھایا اور اپنے ساتھ رخسارے سے لگایا، رو کے یہی کہتا تھا اکبر علی الدنیا بعدک الافا، اکبر تیرے بعد مجھے
मुझे कुछ नजर नहीं आता। आवाज़दारों, दोनों बाप बेटे ने रोना शुरू किया। इधर से अली अकबर को उठाया, उठाना चाहा, कहते इस तरह करके उठा रहा था लेकिन जवान का लाशा नहीं उठ सका। अब कमरे बनी हाशिम की तरफ इशारा करके कहता था आओ, और मुझसे अली अकबर का लाशा नहीं उठता, मेरे साथ अली अकबर का लाशा उठवाओ। आवाज़दारों, सारी औलाद आई। इधर से अबुल फजल अब्बास आगे बढ़े। मैं कहता हूँ मौला, आपके जवान का लाशा उठाने के लिए कमरे बनी हाशिम मौजूद थे। इधर से अकबर का लाशा उठाने के लिए सारे कमरे बनी हाशिम मौजूद थे। मौला, चंद लम्हों के बाद आपका लाशा खा के करबला में पड़ा होगा और कोई आके उठाने वाला न होगा। 70 कदम से बहन देख रही होगी और रो रो के कह रही होगी ना मार, ओ ना मार, ओ मेरी माँ ने चकियां। और उधर से 4 साल की मासूमा छोटे छोटे हाथ बांध के कहेगी ओ जालिम, मेरे बाबा को न मार। फरमाते इधर जालिम बड़े अजीब रंग अपनाएगा। आवाज़दारों, एक हाथ से उसने मासूमा के हाथों को पकड़ा, दूसरे हाथ से तमाचे मारना शुरू किए। आओ सारे मिलके कहो, अकबर तुम्हारा लाशा उठाने के लिए तेरे बाप को झीलना पड़ा, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं सकीना पे। वो जो तड़प भी रही थी और कह भी रही थी ओ मेरे बाबा को न मार, मेरा बाबा 3 दिन का प्यासा है। आओ अज़ादारो, यहाँ से अली अकबर का लाशा उठा आया है मक्तल की जानिब। नहीं मालूम कि सांसें परवाज कर गई थी या न की थी, बस जैसे जो लाशा आया हर पर्दादार ने मातम करना शुरू किया। यकीनन एक रिवायत और भी आपके सामने अर्ज़ कर दूं। अल्लामा नज़र अब्बास हाशमी मरहूम फरमाते हैं कि हुसैन के अली अकबर के लाशे पे पहुंचने से पहले ज़ैनब कुबरा क़याम को छोड़ के आ गई थी मकदल की जानिब, क्योंकि जानती थी मेरे भाई हुसैन से अकबर बर्दाश्त नहीं होना। फरमाते हैं जैसे जो बहन को देखा तड़प के कहा बहन ज़ैनब, तुम क़याम से बाहर क्यों आ गई? कहा मुझे मालूम था हुसैन तुझसे अकबर का लाशा बर्दाश्त नहीं होना। आओ सारे मिल के कहो ना, मौला ज़ैनब की चादर की खातिर आपको अकबर भूल गया था। मौला थोड़ी देर के बाद आपका सर तन से जुदा होना है। इधर जालिमों की आवाज़ आनी है, लूटो तबर्रुकात, अलियो बतूल को ओ कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। आवाज़दारों, बस आखिरी जुमला अर्ज़ करके आपकी ज़हमतों को तमाम करूं। आज़ान अली अकबर में से 3 मिनट रहते हैं, बस इतना कहूँगा, इतना हसीन था हुसैन का जवान, लेकिन जालिमों ने कोई हया न किया। कोई जालिम किस अंदाज से मारता था। आपसे पूछता हूँ, जब अकबर के लाशे पे पहुँचा था क्या उन्होंने आसानी से दे दिया था? ना, कोई जालिम तीर मारता था, कोई तलवार मारता था, किसी के साथ जंग लड़ता था। फिर जो अकबर के लाशे पे पहुँचा, जालिम हंस हंस के कह रहे थे अब हुसैन का जवान जिंदा नहीं रहा, अब हुसैन की हालत बड़ी अजीब होनी है। इधर से कातिल हंस रहे थे। यही वजह है ना, जब दरबार यजीद में पूछा गया बताओ हुसैन का जवान अली अकबर कहाँ है? कहा कद कुतिल। कहा हुसैन कहाँ है? कहा कद कुतिल। कहा हुसैन को किसने मारा? कहा शिमर ने। कहा शिमर मुझे बता, जब तूने हुसैन का जवान मार दिया था फिर क्यों हुसैन का सरदम से जुदा किया? ये तो अपने जवान के लाशे पे ऐसे ही रो रो के मर जाता, क्योंकि मेरा बाबा कहता था हुसैन का अली अकबर बड़ा हसीन है, हुसैन उससे बहुत प्यार करता है। अजरकुम अल्लाह। आओ अज़ादारो, दुआ करते हैं कि मालिक अल्लाह जितने भी यहाँ
خالی جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ مالک اللہ تمام کی جھولیوں کو آباد فرما، جتنے جوان یہاں تشریف فرما ہے تمام کی جوانیوں کے سلامت فرما۔ مالک اللہ تیری عزت و عظمت کا واسطہ جتنے بھی رونے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، یقیناً سارے دن کے ساری رات کے تھکے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی زہرائے مظلومہ کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ مالک اللہ اکبر کے لیے ان کا ایک آنسو جو نکل آیا ہے، مالک اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ اے مالک اللہ تھوڑی دیر کے بعد حسین کے جوان نے آذان دینی تھی، ادھر سے ساری بیویوں میں کوہرام بپا ہونا تھا۔ مالک اللہ تیری عزت و عظمت کا واسطہ جتنے بھی رونے کے لیے آئے تھے اپنے گھروں کو چھوڑ کے آ گئے تھے، اب یہی کہتا ہوں جب جنت میں یہ بھی دروازے پہ کھڑے ہو غریب ان کے استقبال کے لیے آئے۔ اے مالک اللہ میں نہیں جانتا کون سا مومن مریض ہے، تجھے علی اکبر کے سین سے زمین پہ آنے کا واسطہ جتنے بھی مریض ہیں شفا عطا فرما۔ اے مالک اللہ تیری عزت و عظمت کا واسطہ جتنے بے اولاد ہیں حسین کے ننھے علی اصغر کا واسطہ تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرما۔ اے مالک اللہ تیری عزت و عظمت کا واسطہ جتنے جوان ایسے ہیں جن کے اندر اگر کوئی خامیاں ہے، والدین پریشان ہے، مالک اللہ حسین کے جوان علی اکبر کا واسطہ تمام کی جوانیوں کو سلامت و آباد فرما۔ اے مالک اللہ میں بس انہیں یہی کہوں گا آج کے دن اگر گریہ کرنا ہے کسی ذاکر کے محتاج نہ رہنا، کسی پڑھنے والے کے محتاج نہ رہنا، اپنے ذمہ ہر کوئی پرسہ لگا لے۔ اگر کسی کا جوان ہے 18 سال کا اپنے جوان کو دیکھ کے رو لے، اگر کسی کی 4 سالہ معصومہ ہے اپنی معصومہ پہ نظر پڑے تو حسین کی 4 سالہ معصومہ بچی کو لگنے والے تماچوں پہ رو لے۔ اگر کسی کا 13 سال کا بیٹا ہے حسن کے یتیم کا پرسہ اپنے ذمہ لے لے، جب بھی جوان پہ نظر پڑے رو کے یہی کہ حسن تیرے لال کے اپنے ارمان۔ اگر کسی کے 18 سال پہ نگاہ پڑے اور رو کے یہی کہ حسین تیرے اکبر کی جوانی کے بڑے ارمان۔ کسی کے 6 مہینوں پہ نظر پڑے اپنے بیٹے کو آج کے دن بوسہ نہ دینا، کیونکہ حسین کا علی اصغر 3 دن کا پیاسا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں، اپنے دلوں میں جو بھی حاجت لے کے بیٹھے ہو آؤ خالق سے دعا کرتے ہیں۔ مالک اللہ میں نہیں جانتا کون سا مومن کون سی حاجت لے کے بیٹھا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، جتنے بھی دلوں میں حاجات لے کے بیٹھے ہیں، بالخصوص مالک اللہ جو یہ عادت رکھتے ہیں کہ ہم کربلا کی سرزمین پہ جا کے آج جس طرح اس مقام پہ بیٹھ کے پرسہ دے رہے ہیں، ہم کربلا کی سرزمین پہ جا کے علی اکبر کی زری کے ساتھ کھڑے ہو کے مولا حسین کو پرسہ دیں۔ آئندہ سال مالک اللہ جو ارادہ رکھتے ہیں کہ کربلا کی سرزمین پہ جا کے پرسہ دیں گے، مالک اللہ تمام کو پرسے دینے کی توفیق عطا فرما۔ مالک اللہ جتنی آنکھیں ترستی ہیں روضہ حسینی کی زیارت کے لیے، مالک اللہ آئندہ سال ذریعہ حسین کے پاس کھڑے ہو کے مولا کو اکبر کی جوانی کا پرسہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ مالک اللہ جتنی آنکھیں آج گریہ کرتی رہی ہیں کسی بھی مقام پہ، اس مقام پہ یا کسی بھی مجلس اعزاء میں یا کسی بھی ماتمداری میں عزاداری میں، مالک اللہ تمام کے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے مالک اللہ تیری عزت و عظمت کا واسطہ جتنے دلوں میں حاجات لے کے بیٹھے ہیں، سب سے پہلی اور آخری حاجت یہی ہے کہ فرزند زہرا مہدی دوران امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ مالک اللہ قبر کی پہلی رات ہمیں زہرا مرضیہ کا مہمان قرار دینا، ہمیں حسین ابن علی کا مہمان قرار دینا۔ اے مالک اللہ تیری عزت و عظمت کا واسطہ پھر دعا کر رہا ہوں جتنے بے اولاد ہیں آج حسین کے جوان کے صدقے تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ سے سرفراز
فرما اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا فی زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی اعزاء الحسین اللہم احشرنا تحت لواء الحسین اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین اللہم تقبل دعانا بحق الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی میں اذان دوں گا، جس بندے نے ابھی تک گریہ نہ کیا ہوگا اذان مکمل ہونے تک وہ بندہ خود ہی گریہ کر لے۔ یہی دیکھ لینا آج کے دن کا مہمان بچ گیا ہے زہرا کا لال، آج کے دن کا مہمان بچ گیا ہے زہرا کا لال۔ آج زہرا کا سارا گھر اجڑنے والا ہے۔ جس بندے نے ماتم کرنا ہو اب وہ خود ہی ماتم کرے گا۔ آؤ جتنے اذان سننے آئے تھے آؤ دادارو، ابھی اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نہیں آیا اتنا خیال کرنا ادھر سے اذان شروع ہوگی ادھر زہرا کے بین بلند ہوں گے۔ اتنا خیال کرنا زہرا کی آواز سے آپ کی آوازیں اونچی ہونی چاہیے، اگر آواز نیچی ہوئی تو یقیناً زہرا تڑپ کے کہیں گی تو نے دیکھا نہیں تھا میرے حسین کا علی اکبر کتنا حسین تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ۔ اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ ادھر سے اذان ختم ہو گئی
حسین کی بہنیں بیٹیاں ساری اجڑ گئی، ہر بردادار گریا کرتی رہی، ہر بردادار روتی رہی۔ مالک اللہ تجھے علی کی بیٹیوں کے پردیس میں رونے کا واسطہ، جتنے بھی حاجات لے کے بیٹھے ہیں تمام کی حاجات رفع فرما، ہم سب کے گناہوں نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ مالک اللہ جتنے بھی آنسو نکل آئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک اللہ تو اتنے عزت و عظمت کا واسطہ جتنے بھی حاجات لے کے آئے، مالک اللہ پہلی اور آخری حاجت یہی ہے، فرزند زہرا مہدی دورہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم انا نسألک زیادة فی العلم وبرکة فی الرزق وصحة فی الجسم وطولا فی العمر ونورا فی القلب ونورا فی القبر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وزوجنا بحور العين وبفضلك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور بانیان کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اغفر كل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات